وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ. کل گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ النور کا موضوع جو ہے بیان عفت ہے، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور پڑھاؤ، سکھاؤ. اس میں عفت کے احکام بھی ہیں، اس میں استیزان کے احکام بھی ہیں، اور بھی ضروری مسائل ہیں. آگے بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں ایک دو باتیں بنیادی طور پر عرض کر دوں. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دیندار کس کو کہتے ہیں. دیندار اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کے ہر شعبے میں دین ہو. وہ دیندار نہیں ہے کہ مسجد کا تو دیندار ہے، گھر کا دیندار نہیں ہے، یا گھر اور مسجد کا دیندار ہے لیکن بازار کا دیندار نہیں. دین ہمارا جامع ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آدمی دین کو چالو رکھے. ایک تو یہ ضروری بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ رکھیں کہ انسان کے اعضاء میں اصل دل دماغ ہے. دل بمنزل بادشاہ کے ہیں، بادشاہ کا حکم جاری ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے یوں بھی کہتا ہوں کہ دل جو ہے نا وہ ٹنکی کی طرح ہے. ٹنکی میں جیسا پانی ہوگا ٹوٹیوں میں ویسا ہی پانی آئے گا. دل میں جیسے جذبات ہیں اعضاء سے ویسے ہی جذبات کا اظہار ہوگا. اس کے بعد سورۃ النور کے اندر 2 رکوع میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے. انسانی زندگی کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں، اور ایک واقعہ پیش آیا وہ آپ کو عرض کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک مکی ہے، ایک مدنی. نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں نفاق نہیں تھا، منافقین نہیں تھے. اس واسطے کہ نفاق مفاد کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں مفاد نہیں تھا اس لیے نفاق بھی نہیں تھا. مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، جہاد شروع ہو چکا تھا، جہاد میں غنیمت ملتی تھی، اور بھی باتیں ہوتی تھی. اس وقت یہاں منافقین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی. وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتے کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اسلام اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے. خبریں بھیجتے تھے مشرکین کی طرف، دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قرآن کریم نے ان کا حال بیان کیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اب یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا مدینہ منورہ میں. اب دل میں جب بغض ہوتا ہے تو آدمی تاڑ میں رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو المصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آ گیا. واقعہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہودج تھا، ایک اونٹ تھا. صبح کے وقت یہ تقاضے کے لیے ذرا گئیں جس طرح اور عورتیں ہوتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ازواج میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اب ان کو وہاں پر دیر ہو گئی. ادھر سے اعلان ہوا کہ بھی کوچ کرو. وہ جو آدمی مقرر تھے صحابی، انہوں نے ہودج اٹھایا اور اس کے اوپر رکھ دیا اونٹ پر. سیدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت عورتیں بالکل پتلی سکی ہوتی تھی، کھانے کو ملتا نہیں تھا. ہودج کا اپنا بھی کافی وزن ہوتا ہے کجاوے کا. تو اس نے سمجھا اس کے اندر موجود ہے، قافلہ روانہ ہو گیا.
قافلہ روانہ ہو گیا. سیدہ کہتی ہیں کہ میں جب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں. خیر میں نے یہ سمجھا اور میرا یہ خیال ہوا کہ وہ مجھے تلاش کریں گے تو یہیں آئیں گے تلاش کرنے کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ لشکر میں ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ کسی کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا لے, سنبھال لے. اس دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں ان کو پیچھے رکھا. اب صبح کا اجالا ہوا تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی سویا ہوا ہے. ذرا تھوڑے سے قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ام المؤمنین ہے. تو انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری نیند کھل گئی اور خدا کی قسم میں نے اس کے علاوہ ان سے کوئی لفظ نہیں سنا. انہوں نے چپ کر کے آ کے اونٹ قریب بٹھا دیا. سیدہ اس پر سوار ہو گئیں. وہ اونٹ کو ذرا تیز رفتار سے لے کر چلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح تو روانہ ہوئے تھے, پھر دوپہر کی گرمی کی وجہ سے ایک مقام پر حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا تو حضرت عائشہ پیچھے وہاں پہنچ گئی. اب منافقین نے دیکھ لیا. منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی یہ کیا بات ہے, یہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی, یہ کس کے ساتھ آئی, الی آخری. یہاں تک کہ مدینے کے منافقین سارے کے سارے اس پروپیگنڈے میں شریک. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. سادگی بھی تھی, شرافت بھی تھی. اتنا تھا کہ میں حضور کا وہ پہلے والا لطف نہیں دیکھتی تھی اپنے اوپر. میں بیمار ہو گئی. میں نے حضور سے کہا کہ میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تو چلی جا. اللہ اکبر. رات کو گئی تقاضے کے لیے تو ان کے ساتھ ام مستہ تھی. مستہ ایک صحابی ہیں, ان کے رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر صدیق کے. تو واپسی کے اندر ان کی چادر پیر کے اندر اڑی تو وہ انہوں نے کہا, اس نے کہا تائسہ مستہ. حضرت عائشہ نے کہا کہ تو تائسہ مستہ کیوں کہتی ہے, مستہ تو اچھے صاحب ہے. کہنے او بھولی, تجھے پتہ نہیں ہے تیرے متعلق تو مدینے کے اندر یہ پروپیگنڈا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں روتی رہی. اتنے تک آئی جو صحیح پوچھا انہوں نے اپنی والدہ ام رومان سے اور کہا کہ کیا میرے ابا جی کو بھی پتہ لگ گیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہاں. کہنے میرے خامد حضور کو بھی پتہ لگ گیا ہے. کہتے ہاں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو رو رو کے برا حال ہو گیا. لمبا واقعہ ہے. خدا کی شان دیکھے کہ 2-3 مخلص صحابی وہ بھی متاثر ہو گئے. حضرت حسان بن ثابت متاثر ہو گئے, حضرت مستہ متاثر ہو گئے, حالانکہ بدری صحابی تھے. اس کے علاوہ حضرت حمنہ بنت جحش جو حضور کی سالی تھی وہ متاثر ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے والد کے گھر یعنی ابوبکر کے گھر آئے. حضرت عائشہ کو بٹھا کے والد بھی بیٹھے تھے, والدہ بھی بیٹھی تھی ان کی. کہا کہ اے عائشہ ان کنت الممت, اگر تجھ سے کوئی معصیت ہوئی ہے تو تو مجھے بتا, میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ معاف کر دے گا. حضرت عائشہ نے عجیب جواب دیا. حضرت عائشہ نے کہا اگر میں کہوں کہ میں بالکل محفوظ ہوں تو تم یقین نہیں کرو گے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں محفوظ ہوں. تم یقین نہیں کرو گے اس واسطے کہ پروپیگنڈے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر ایک بات جم گئی ہے. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور وہی کہتی ہوں کہ جو یوسف کے باپ نے کہا تھا
فصبر جمیل. اللہ کی شان کے حضور وہیں تھے کہ حضور پر وحی کی کیفیت نازل ہو گئی، طاری ہو گئی. یاد رکھنا کہ حضور پر جب وحی آتی تھی صحابہ کو پتہ لگ جاتا تھا، اور وحی جب آتی تھی تو آپ کا جسم میں اطہر بھاری ہو جاتا تھا، آپ کے پاس گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، سخت سردی کے دنوں میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، کبھی کپ کپی آپ پر طاری ہو جاتی تھی، اور وحی کا رعب اتنا ہوتا تھا کہ اس رعب کی وجہ سے صحابہ حضور کے چہرے انور کو نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ختم ہوئی تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے خوشخبری ہو، قد انزل اللہ براءتک، اللہ نے تیری برات کو نازل کر دی. ماں نے کہا اٹھ، حمد کا شکریہ ادا کر. عائشہ نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، یہ تو مہینہ ہو گیا تحقیقیں کرتے پھر رہے تھے، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات کو نازل کیا. وہ اصل میں ہوا یوں کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر یہ مسئلہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت بریرہ سے پوچھا کہ کیا واقعہ، تم کیسے پاتے ہو؟ سب سے بہتر اور کمال کا جواب دیا حضرت عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ شادی آپ نے خود کی تھی یا اللہ کے حکم سے کی تھی؟ کہنے اللہ کے حکم سے کی تھی. کہنے پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے دھوکہ کیا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور کہا یا رسول اللہ آپ طیب ہیں، آپ کی بیوی بھی طیب ہے. وقت تھا گزر گیا، جب برات نازل ہوئی تو جو لفظ عمر نے کہے تھے وہی نازل ہو گئے. حضرت عائشہ کے دل میں اس شاندار دفاع اور وکالت کی بڑی قدر تھی. میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے لکھا ہوا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جو حضرت عمر کو جگہ دی تھی وہ اصل میں اسی احسان کا بدلہ تھا. اللہ اکبر. یہ بیوی کا ناز تھا. یاد رکھنا کہ ازواج مطہرات میں دو حیثیتیں تھیں، ایک بیوی ہونے کی، ایک امتی ہونے کی. بیوی کے ساتھ ناز کا تعلق بھی ہوتا ہے، تو ناز میں ایسی باتیں صرف پچ نہیں جایا کرتی بلکہ بھلی معلوم ہوتی ہیں. باذوق لوگوں کو پتہ ہے، بے ذوق لوگوں کی بات نہیں کرتا میں. بہرحال قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی، لیکن برات کے اندر ایک عجیب چیز ہے. اس سے پہلے لعان کا بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لے تو شریعت نے کہہ دیا کہ 4 مرتبہ یہ قسمیں کھائے، 4 مرتبہ وہ قسمیں کھائے، اس کو لعان کہتے ہیں، پھر ان میں جدائی کر دو. قانون کی ایک دفعہ کو بیان کر دیا. لیکن جب حرم نبوی کی بات آئی تو قرآن کریم جو نازل ہوا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کا عرش کانپ رہا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے حق جل شانہ نے بڑی عجیب تمہید قائم کی اور فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. جن لوگوں نے بدترین جھوٹ بولا ہے ایک چھوٹی سی جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم، اس کو تم شر نہ سمجھو بلکہ وہ خیر ہے، انجام کے اعتبار سے خیر ہے. وہ یوں خیر ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا سید عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کا نام رہے گا. پھر قرآن کریم نے قانونی طور پر مسلمانوں کو تنبیہ کی، اور تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، تم نے جب یہ بات سنی تھی تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کر لیا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم کہتے ھذا افک مبین. ویسے تمہیں پتہ ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں تو زبان نہیں کھولنی چاہیے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء،
جب 4 گواہ نہیں تھے تو وہ تو اللہ کے نزدیک جھوٹے تھے جو ایسی باتیں کر رہے تھے، تم نے کیوں ان کی بات سنی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت، تو تم کو جو ہے نا دنیا آخرت میں تم کو عذاب پہنچتا، فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تم کو بڑا عذاب پہنچتا ہے، اس واسطے کہ معاملہ حرم نبوی کا تھا، میرے نبی کو ایذا ہوئی ہے، میرے نبی 1 مہینے تک ایذا میں رہا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو قرآن نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم تو اس کو معمولی بات سمجھتے تھے، یہ اللہ کے نزدیک تو بڑی گراں بات تھی تمہاری۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے کہا، جب تم نے سنا تو تم کہتے مَا نَتَكَلَّمُ بِهَذَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، پھر وہی بات سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا، پھر آگے دیکھیں ایسا جلال کا انداز، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ نصیحت کرتا ہے کہ خبردار جو پھر کبھی زبان ایسی تم نے کھولی، اگر مسلمان ہو تو نبی کے حرم کے بارے میں کبھی زبان کو نہ کھولنا۔ پھر جو لوگ گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ان کے لیے بارے میں فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا ہو گیا، آخر میں حق جل شانہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث بمانے یہاں پر بدکار کے، بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لائق ہوتی ہیں، بدکار مرد بدکار عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ طیب ہیں تو آپ کا حرم بھی طیبہ ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری ہیں، مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر 2 باتیں ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات یاد رکھنا کہ مسئلہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ اور بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں لیکن بدکارہ نہیں تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدکاری ایک حصی وہ ہے، گناہ ہے، اور اس سے نفرت ہوتی ہے۔ کفر ایک معنوی چیز ہے، حصی نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیوی بدکارہ نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من النکاح لا من الصفاح، میں نکاح سے ہوں، بدکاری سے نہیں ہوں۔ پیغمبر کا نسب پیغمبر سے لے کے حضور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تک وہ کیا ہوتا ہے؟ زنا سے پاک ہوتا ہے، بدکاری سے پاک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور کے حرم میں کنواری آئیں، واقعی بہت بڑی ان کی فضیلت ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے اندر بیٹھ کے سیدہ فرماتے تھیں کہ حضور کے حرم میں کنواری آئی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی کنواری نہیں آئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ازواج سے کہہ دی، اپنی سوکنوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بے شک آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ حضور کے پاس کنواری آئی ہیں، اور میری اماں کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور ان کے پاس کنوارے آئے تھے۔ حضور ان کے پاس کیا آئے تھے؟ کنوارے آئے تھے، رضی اللہ عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے امت کو مسائل، احکام، ان لحاظ سے بہت فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، عمدہ رزق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کے اندر ان کے گھر کے اندر تھے جو آپ کا انتقال ہوا، ان کے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک مرتبہ اور ایک مقام ہے رضی اللہ عنہ، تو اس رکوع کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں
ایک تو میں نے کل آپ کو بتائے تھے مسائل استیزان اور مسائل حجاب. یہاں پر ایک دو باتیں اسی سلسلے میں عرض کرتا ہوں. یہ کئی مرضیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مخفی ہوتی ہیں اور ان کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں کئی جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پردہ نہ کرنے کو اپنائیت سمجھا جاتا ہے اور پردہ کرنے کو غیریت سمجھا جاتا ہے. یہ بڑی غلط سوچ ہے. اپنائیت دین سے ہوتی ہے. اپنائیت دین کا حکم توڑنے سے نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر انجرار ہوتا ہے. انجرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج اگر پردہ نہیں ہوگا تو کل کو ٹچ بھی ہوگا, مصافحہ مثلا کریں گے, اور بعض جگہ پر اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, سمجھ نہیں آتا کیسے کہوں, وہ غیر محرموں کو ملتے جو ہیں تو گلے مل لیتے ہیں, معانقہ کر لیتے ہیں. یہ آگے بڑھنے کی صورتیں ہوتی ہیں. دین کا ہر حکم فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے, محبت پیدا کرتا ہے. اس واسطے پردہ محبت کا ذریعہ ہے, نہ کہ محبت ختم کرنے کا ذریعہ. آج سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے جہاں پر اور باتیں فرمائی ہیں, ایک بات امام غزالی کی تشریح کے مطابق کہ مرد کی تعریف کی ہے. مرد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ رجال, مرد وہ ہے کہ اس پر اللہ کے ذکر کا اتنا غلبہ ہو کہ دنیا کی مشغولی اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. یہ مرد کی تعریف ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت اور دنیا کی مشغولی, خرید و فروخت, اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. خانقاہوں میں اسی لیے ذکر اللہ کی کثرت کرائی جاتی ہے کہ ذکر دل میں گڑ جائے, ذکر دل میں گڑ جائے. قرآن کریم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی, الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے. ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے, غالباً حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ, انہوں نے گھر میں بیان کیا کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے, جب وہ تسبیح چھوڑتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا. شکار کے لیے گئے, مچھلی کے شکار کے لیے, تو ایک مچھلی پکڑی, دوسری پکڑی, 2-3 پکڑی, تو ان کا خیال ہوا بس یہی کافی ہیں. تو 7 بیٹی تھی ان کی, اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا کافی ہو گئی ہیں مچھلیاں, کتنی ہو گئی ہیں؟ کہنے ابا جی میرے پاس تو کوئی نہیں, تجھے پکڑ پکڑ کر دیتا رہا, اتنی مچھلیاں میں نے تجھے دیا ہے. کہنے ابا جی بے شک آپ مجھے پکڑ کر دیتے رہے, آپ پکڑ کر دیتے رہے اور میں اس کو چھوڑتی رہی پانی میں. کہنے کیوں؟ کہنے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب کوئی چیز اللہ کی یاد چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ مچھلیاں جو آپ پکڑ رہے ہیں یہ غافل مچھلیاں ہیں, انہوں نے اللہ کی یاد چھوڑ دی تھی. تو جب ہم غافل مچھلیوں کو کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی تو غفلت پیدا ہو جائے گی, ہمارے اندر بھی تو کیا پیدا ہو جائے گی؟ غفلت پیدا ہو جائے گی. اس واسطے میں نے ان کو چھوڑ دی. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے اسلامی حکومت اور خلافت راشدہ خصوصاً اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ ان کو خلافت دے گا. چنانچہ خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا, دنیا کے اندر زبردست حکومت قائم ہوئی. فارس اور روم کے اندر گرجے اور بت خانے وہ گرائے گئے اور لا الہ الا اللہ کا جھنڈا جو ہے نا کیا ہوا؟ بلند ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو سارے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.